اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن و حدیث کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آج 21 رمضان المبارکہ کی صبح نماز فجر کے بعد ہم حاضر ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ پورا عشرہ آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی اور کلام بھی ہوتا رہے گا بفضلہ تعالی سے تو تندرستی اور عافیت رہی تو انشاءاللہ ضرور اس پر عمل ہوگا۔ اللہ کریم آپ تمام کا بیٹھنا، سننا، آنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے۔ میرے سامنے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، جس میں مالک کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ کلام مجید برہان رشید یہ وہ کتاب ہے کہ جو جگہ جگہ بار بار اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، اللہ رب العالمین کے انعامات، عذابات، فکر آخرت، تدبر، تفکر کی دعوت مالک کائنات نے بار بار دی ہے اور بار بار لوگوں کو جوڑا ہے کہ خدا الہ ایک ہے، واحد احد صمد، لم یلد ولم یولد، وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے بار بار ان مسائل کی طرف انسانوں کی توجہ دلائی ہے۔ قدرت کی نشانیاں آج ہمارا موضوع ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس میں مالک کائنات نے جو نشانیاں بیان کی ہیں نا،
وہ ایسی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی دماغ میں آئیں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں نہ آئیں، یا عام لوگوں کے دماغ میں ہی نہ چیزیں آئیں۔ ایسی نشانیاں مالک نے بیان نہیں کی، نشانی ایسی بیان کی ہیں کہ جو ہر شخص کے دل و دماغ پر دستک دے کر کے بتاتی ہیں کہ ان کو بنانے والا ایک ہے، کو بنانے والا ایک ہے۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر کے چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اونچی بول سکیں گے ذرا؟ اس مبارک آیت میں مالک کائنات نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، کمال کی بیان کی۔ آسمان پہ غور کرو، آسمانوں میں توجہ کرو، یہ تہ در تہ بغیر ستون کے، بغیر سپورٹ کے، بغیر کسی کے سہارے کی، صرف اللہ کے حکم کے پابند یہ 7 آسمان تہ در تہ مالک نے بنائے، اور ان آسمانوں کے اندر مالک کائنات نے سورج کو بھی رکھا، چاند کو بھی رکھا، ستاروں کو بھی رکھا، کتنی پیاری پیاری کہکشاؤں کو بھی رکھا ہے۔ ضرور کوئی ہے، ضرور کوئی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، مالک ہے۔ کیسی بہترین چھت اس نے عطا فرمائی ہے، اور کتنے حسین کرشمے ہیں اس کے۔ ان آسمانوں کی صرف ہم بات کرنے لگ جائیں تو ظاہری بات ہے کہ صرف اسی میں کھو جائیں گے۔ ہر آسمان کا نام بتانا پڑے گا، ہر آسمان کے عجائبات بتانا پڑیں گے، ہر آسمان کے کام بتانا پڑیں گے، پھر کس آسمان کے اندر کیا ستارے ہیں ان ستاروں کی بات کرنی پڑے گی۔ اتنی بات سمجھ لو کہ یہ آسمانوں کی تخلیق کرنے والا ہمارا الہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ پھر مالک کائنات نے ذکر کیا زمین بنانے کا، فرمایا ہم نے زمین بنائی ہے، زمین کا بچھونا بچھایا ہے۔ اب زمین کتنی قیمتی بنائی مالک نے، کتنی پیاری کتنی حسین زمین بنائی ہے۔ اب زمین کے اندر مالک کائنات نے کیا کیا کرشمے رکھے ہیں، تھوڑا سا عالم تصور میں جا کر کے جھانکیے گا۔ اس زمین پر مالک کائنات نے کیسی کیسی تاثیرات کو رکھا، کیسے کیسے عجائبات کو رکھا، کیسی کیسی چیزوں کو رکھا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی زمین کے اوپر مالک کائنات نے سمندر، وہ اتنا بڑا سمندر رکھا، سمندر کے اندر پھر کیا کیا عجائبات رکھے۔ اسی زمین کے اوپر مالک کائنات نے درخت اگائے، اسی میں پودے اگائے، سبزیاں اگائیں، اناج اگایا۔ اس زمین میں بندے کو رہائش کرنے کے لیے سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر طرف زمین کے عجائبات پر غور کر لیں تو کیا کیا عجائبات ہیں۔
پہاڑ بھی اسی زمین پر مالک کائنات نے بنائے، بڑے بڑے محلات بھی انہی پہاڑوں کے اندر لوگوں نے بنائے۔ قوم سمود لے لیں یا پچھلی اقوام کو لے لیں، جنہوں نے ان پہاڑوں کے اندر بہترین قسم کے محلات بنائے، تو یہ بھی مالک کائنات کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں کہ مالک کائنات نے زمین کا بچھونا بچھایا۔ اس زمین پر مالک کائنات نے کیسی کیسی قیام گاہیں بنائی ہیں، کیسے کیسے حسین نظارے بنائے ہیں، کیسے کیسے غذا کے اہتمام فرمائے ہیں، کتنے پھول، کتنے پھل، کتنے اناج اسی زمین کے اوپر ہی ہے نا۔ اور پوری دنیا کائنات کے انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو رزق مالک کائنات نے اسی زمین سے عطا فرمایا ہے۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب بندے کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو یہ زمین سے مٹی مختلف اقسام کی لے کر کے خمیر آدم بنایا، اور جب انسان کی انتہا کو دیکھتے ہیں تو یہی مٹی انسان کو قبول کرتی ہے، یعنی مٹی سے تخلیق ہوا ہے، مٹی میں انسان پھر چلا جاتا ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ کیا مالک کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آسمانوں کو بھی ہم نے تخلیق کیا، زمین کو بھی ہم نے تخلیق کیا۔ یہ دو باتوں کے اندر بہت ساری باتیں مالک کائنات نے بیان کر دی ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو رات ہے یہ بھی ہم نے بنائی ہے، یہ جو دن ہے یہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ کیا نظام ہے، کیا آپس میں ان کے اختلافات تو ہیں۔ جب رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، دونوں جمع نہیں ہوتے نا۔ اگر رات آئی دن گیا، اگر دن آیا ہے تو رات چلی گئی ہے۔ لیکن یہ اتنا آپس میں ان کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، کبھی رات کچھ اپنا حصہ چھوڑ کر کے دن کو عطا کر دیتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی وقت آتا ہے دن اپنا کچھ حصہ چھوڑ کر کے رات کو دے دیتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ رات اور دن کا نظام جو مالک نے بنایا، دن اجالے کے لیے بنایا اور دن کے اندر سورج کی وہ روشنی عطا کی ہے کہ جو پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، پوری دنیا کو فیض دے رہا ہے، پوری دنیا کے معاملات کو جناب والا پوری دنیا کے معاملات کو چلانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ سورج کی شعاعیں مختلف چیزوں کو پکانے کا کام کرتی ہیں، مختلف اناج کو پکانے کا کام کرتی ہیں۔ ابھی چند دن کی بات ہے جب موسم کی تغیر و تبدل کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں، تو یہ کسان لوگوں کو پوچھیے کہ کٹائی کے ایام میں ان دنوں میں کہا جاتا ہے کہ سونے کی بارش بھی مہنگی پڑتی ہے۔ یہ کہاوت ہے کہ جناب ان دنوں میں بارش نقصان کرتی ہے فصلوں کو، فصلیں بیٹھ جاتی ہیں، دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے، پکائی میں مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے دھوپ نہیں لگتی۔ اب 2-3 دن ہو گئے دھوپ لگی تھی تو کسان خوش ہو گئے، اب ہماری فصلیں کچھ کٹنے کے کام آئیں گی۔ تو جناب والا یہ سارے سورج کے کرشمے ہی تو ہیں۔ آہستہ بولیے کوئی سننا لے۔ اب سورج کے کرشمے، وہ سورج بھی مالک نے بنایا۔ اب رات دن میں بندہ اپنی روزی کو تلاش کرتا ہے، دن میں بندہ زمین پر پھیلتا ہے، دن میں بندہ اپنے ذریعہ معاش کو تلاش کرتا ہے، اور دن سورج کے ذریعے مالک نے روشن کر دیا۔ سورج بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج الہ نہیں ہے، اس الہ کے حکم کا پابند ہے، اس الہ کے حکم کا پابند ہے۔ اب مالک کائنات نے رات کو بھی نشانی قرار دیا ہے، اور رات جب آتی ہے تو بندے کو سکون کی نیند آتی ہے۔ کتنی ٹھنڈی میٹھی رات ہوتی ہے، دن کو گرم بنایا، رات کو ٹھنڈا بنایا۔ یہ اس مالک کے کرشمے ہے۔ جتنا بندہ دن بھر میں تھکا ہارا آئے، رات کو سوئے، صبح جب اٹھتا ہے بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اور بعض ماہرین نے کہا ہے کہ دن میں جتنا مرضی بندہ سو لے، لیکن جو رات کی نیند ہے،
رات کی جو نیند ہے وہ رات کی نیند ہے. رات کا ذکر بھی قرآن کریم کی کئی مقامات پہ مالک نے کیا کہ رات کو مالک نے پردہ پوش بنایا ہے. اب یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر فرمایا تم نے کشتی کو دیکھا ہے کتنے منو ٹن بوجھ لے کر کے وہ سمندر میں چلتی ہے. اب سمندر میں منو ٹنوں کے اعتبار سے اس کا وزن ہے. جہاز کو دیکھ لیں کتنا وزن ہے اور اس کے اوپر کتنا وزن لادا جاتا ہے. اب یہ چلتی ہے تو مالک کائنات نے کہا یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. ہلکا سا کوئی لوہا لے کر کے اس میں ڈال دیا جائے, ایون کہ ایک سوئی بھی لوہے کی ڈال دی جائے تو زمین کی سطح کے نیچے اتر جاتی ہے, تیرتی نہیں ہے. یہ جو جہاز کشتیاں پانی پہ چلتی ہیں, کیا تم نے ان پہ غور کیا؟ یہ بھی ہماری قدرت کے کرشمے ہی تو ہیں. جن لوگوں نے سفر کیا ہے, یہ جہاز کا, بحری جہاز کا سفر کیا ہو یا کشتی کا سفر کیا ہو, وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسا خوفناک سفر ہوتا ہے اور کس طرح جناب والا ڈراؤنا سفر ہوتا ہے. لیکن مالک کائنات کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر اوپر رہتی ہے اور بندے کو لے کر کے جاتی ہے. اب یہ ہوائی جہاز کا دور تو اب آ گئے نا, پہلے سمندری سفر ہوا کرتے تھے اور سمندری سفر کے ذریعے مال ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک, یہ سمندری سفر کے ذریعے حج بھی ہوا کرتے تھے. سمندری سفر کے ذریعے بڑے لمبے لمبے سفر بھی ہوا کرتے تھے. یہ مالک کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی کو بیان کیا ہے. آگے چل کے مالک نے فرمایا یہ جو آسمان سے ہم نے بارش اتاری ہے, آہستہ بولیے, تھوڑا اور آہستہ بولیے. آج یہ بیٹے نے چلا بھی براہ راست دیا ہے, لائیو چلا دیا ہے. سبحان اللہ الکریم. بہرحال یہ بارش آسمان سے برستی ہے. اب جب آسمان سے بارش برستی ہے, اب آپ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, ظاہری بات ہے, ان کی تحقیقات سائنس کے مطابق ہوں گی کہ یہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور یہ بخارات جب اٹھتے ہیں فضا میں جاتے ہیں, پھر بادل بنتا ہے, پھر بادل سے جناب والا وہ اتنا بوجھ ہلکے ہلکے بادلوں میں جو ہوائیں ان کو اڑاتی پھرتی ہیں, اللہ اکبر, اتنی وزنی چیز بادل, اور یہ روئی کی طرح اڑ رہا ہوتا ہے. جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہیں وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. مالک نے یہ بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کیا. دیکھو ذرا بادل کو, بادل بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہوائیں اس کو لیے لیے پھر رہی ہیں اور یہ اڑ رہا ہے اور یہ ہمارے حکم کا پابند ہے. اس کو ہم حکم دیتے ہیں یہاں برس جا, یہاں نہ برس, یہاں برس جا, یہاں نہ برس. 12 ماہ میں ایک موسم ایسا آتا ہے, ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے او بھائی بننے دے نال بننا بھی بارش چھڑ جاندی ہے, ادھر بارش ہو رہی ادھر ہو ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور یہ ہم مسافر لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں, کئی جگہ بارش ہو رہی ہوتی, تھوڑا آگے جاتے بارش نہیں ہے, پھر آگے جاتے تو بارش ہے, آگے جاتے تو دھوپ ہے. تو یہ بادل کا برسنا, بارش کا برسنا اگر بندہ غور کر لے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اس بارش کے برسنے سے زمین کی زندگی ملتی ہے, جانوروں کو خوراک ملتی ہے, فصلیں پکتی ہیں. اور ہمارے ملک میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف بارانی پانی سے ہی فصل ہوتی ہے. یہ جو چنے کی فصل ہوتی ہے نا, ادھر لیے کی طرف چلے جائیں, میں ان علاقوں میں گیا ہوں, تو وہاں یہ پانی, ٹیوبل کا پانی بھی نہیں پہنچتا کیونکہ اوپر ریت کے تودوں میں ان کی کاشت کی جاتی ہے, تو وہاں پانی کی جناب والا پہنچانا مشکل ہوتا ہے. وہ کاشت چنے کی کر دیتے ہیں, ادھر سے مالک بارش برساتا ہے اور وہ پھر چنے کی فصل ہو جاتی ہے. بعض علاقے کشمیر کے ہم نے دیکھے ہیں کہ اتنے اونچے علاقے ہیں, اتنے اونچے علاقے ہیں. اچھا کھیتی باڑی کا نظام وہاں بھی ہے. ہم نے کہا یار یہاں پانی کا کیا نظام ہے,
کہا مالک کائنات کا کرم ہے، وہ بارش برسا دیتا ہے، ہماری کھیتیاں پک جاتی ہیں۔ اچھا وہ بارش کا نظام، بارش بھی فرمایا دیکھو ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اب وہ پانی جو آسمان سے اتارا ہے کتنے فائدے اس پانی سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ ٹھنڈے علاقوں میں برستی ہے تو پہاڑوں پر برف کے تودے بن جاتے ہیں۔ اچھا ان علاقوں میں پانی کی کمی ہے، ان علاقوں میں پانی کی کمی ہے، تو مالک کائنات نے بارش کو برسا کر کے اس کو برف بنا دیا۔ اب جب ان کو ضرورت پڑتی ہے مالک کائنات ان کو پگھلا پگھلا کر کے ندی نالوں کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ کیا اس کا نظام ہے؟ تو یہ قدرت کی حسین نشانیاں ہیں۔ آگے مالک کائنات نے فرمایا یہ دیکھو ذرا ہم نے زمین پر جانور کتنے پھیلائے ہیں، یہ جو جانور ہیں نا یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کتنے جانور مالک کائنات نے زمین پر پھیلائے ہیں، انہی جانوروں میں سے صرف ایک جانور کی بات میں بتانے لگا ہوں، سنیے گا۔ سورۃ الغاشیہ میں مالک کائنات نے اس جانور کا ذکر کیا، کیا حسین انداز اپنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ کیا بات ہے، اونٹ کو دیکھ لو جناب، یہ 8 10 15 دنوں تک بغیر کھائے بغیر پیے بغیر تھکن کے یہ سفر بھی کرتا ہے اور اپنے اندر غذا کو سٹور بھی کرتا ہے، اور اس کو کہا گیا یہ ریگستان کا جہاز ہے۔ آپ اور میں ریگستان میں چلیں تو ہمارا چند قدم چلنے کے بعد ہمارا بھاؤ میں پتا چل جاتا ہے کہ کتنے پاؤں وزنی ہو گئے ہیں، لیکن یہ اتنا بوجھ اٹھا کر کے چلتا ہے۔ مالک نے فرمایا دیکھو تو صحیح، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کو دیکھو ہم نے کس طرح اس کو تخلیق کیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، فرمایا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا اور پہاڑوں کو کیسا قائم کیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جانوروں کی بات کر رہا تھا تو بزرگوں نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ جانور یا تو بندہ زینت کے لیے پالتا ہے، بھئی کیوں جانور پالو؟ میرا شوق ہے میرا جانور پالنے کا، ٹھیک ہے، یا کھیتی باڑی کے لیے پالے جاتے ہیں، ضرورت ہے جناب کھیتی باڑی کرنی ہے، یا بوجھ لادنے کے لیے جانور پالے جاتے ہیں، یا سواری کے لیے، یا دودھ کے لیے، یا گوشت کے لیے۔ یہ 5-6 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ پر انسان جانوروں کو پالتا ہے۔ میں آہستہ لب و لہجے میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ 5-6 خوبیاں اونٹ کے اندر موجود ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ زینت بھی ہے، اس کی کوہان کتنی خوبصورت ہے۔ اور جو لوگ کراچی میں جا کر کے سمندر کے جناب والا سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ اونٹ کی سواری کرنا پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے تصویر بنانی ہے، واہ کیا بات ہے۔ کھیتی باڑی کے بھی یہ کام آتا ہے، اور یہ بوجھ لادنے کے بھی کام آتا ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے، دودھ، اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے، تو یہ ساری باتیں اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تو گوشت بھی اس کا کھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جانور بھی مالک کائنات نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کو مالک کائنات نے قرار دیا۔ آگے چلیے ذرا، پھر مالک کائنات نے کہا یہ ہوائیں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہوا، نسیم سحر، باد صبا، کبھی یہ خشک چلائی جاتی ہے، کبھی یہ تر چلائی جاتی ہے، کبھی یہ آہستہ چلائی جاتی ہے، کبھی یہ تیز چلائی جاتی ہے۔ یہ ہوا نہ ہو تو انسان کی زندگی کا نظام دھرم بھرم بھرم دھرم ہو جائے۔ تفسیر سیرات الجنان میں پڑھ رہا تھا، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے حوالے سے کہا 10 منٹ تک ہوا اگر رک جائے، اونلی 10 منٹ تک
ہوا اگر رک جائے تو جتنے زمین پر جاندار ہیں سارے مر جائیں۔ 10 منٹ تک ہوا کا رک جانا انسان کی موت، آکسیجن کی کمی۔ لیکن یہ ہوا اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور یہ ہوا ماں کے منہ سے جا کر کے پیٹ میں اترتی ہے، اور پیٹ میں جو بچے کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک بھی یہ ہوا پہنچ کر کے اس کو بھی توانا کرتی ہے۔ ماں کے رحم میں بھی پہنچ کر کے یہ ہوا کام کرتی ہے، اور یہ کھیتیاں، یہ ہمارے باغات اور جناب والا کئی کام اس ہوا کے ذریعے لیے جاتے ہیں، اور یہ بادل کو کھینچ کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے لے جاتی ہے، اور جب یہ ہوا رک جاتی ہے تو بادلوں کو چلانے کے لیے مالک بجلی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ بجلی بادلوں کو پھر کھینچتی ہے، اور بجلی بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے، یہ جو پڑتی ہے نا بجلی کی عجیب و غریب جب آواز آتی ہے تو کہا نا وہاں بجلی گر گئی، وہاں گر گئی، وہاں گر گئی۔ تو یہ بجلی جب گرتی ہے یا بجلی جب چمکتی ہے، اس کے ذریعے بھی مالک کائنات زمین میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ اسی بجلی کے ذریعے مالک ختم فرماتا ہے، اور یہ زندگی زمین کی خوب سے خوب ترک کر دیتی ہے، اور سائنسدانوں اس بجلی سے بھی کئی کام لیے ہیں۔ بہرحال ہواؤں کا بھی نظام مالک کائنات نے، جب یہ چمنستان سے گزرتی ہے تو خوشبوئیں لے کر آتی ہے، اور جب یہ بدبو سے گزرتی ہے تو دماغ کو خراب کرتی ہے۔ اور یہ ہوا کی بات کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور محدث حدیث ہیں، کمال کے بندے ہیں، علماء نے ان کو حکیم الامت کہا، تو یہ ہوا پر بات کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ کیا یہ جو ہم دم درود کرتے ہیں نا، کوئی آیت پڑھی اور کسی پہ دم کیا، فرمایا جب قرآنی آیات وظائف پڑھ کر یہ ہوا نکلتی ہے نا تو برکتیں لے کر آتی ہے، وہ منہ میں برکت ہوتی ہے، ہوا میں آ جاتی ہے۔ پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ چمنستان سے جب گزرتی ہے تو خوشبوئیں لے کر کے آتی ہے، اور گندگی سے جب گزرتی ہے تو بدبوئیں لے کر کے آتی ہے۔ یہی ہوائی تو ہے مالک کائنات۔ یہ جو سور پھونکی جائے گی قیامت کے قریب، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، ساری دنیا انتقال کر جائے گی، مر جائے گی۔ تو بہرحال اس ہوا کی بھی بڑی تاثیریں ہیں۔ یہی پھونک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے منہ یا آستین یا گریبان میں ماری تو وہ حاملہ ہو گئی، ایک ساتھ میں حاملہ ہو گئی، ایک ساتھ میں جناب والا ان کا حمل ٹھہر گیا، ایک ساتھ میں جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ بہرحال ہواؤں کی بھی مختلف تاثیریں ہیں، بادلوں کی بھی مختلف تاثیریں ہیں۔ مالک کائنات کی یہ قدرت کی نشانیاں جو اللہ کریم نے بنائی ہیں، ان میں غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی علامات دیکھ کر کے بندے کا دل کرتا ہے کہ ساری زندگی بندہ اس مالک حقیقی کی عبادت کرتا رہے، اس کے آگے جھکتا رہے، جبین نیاز جھکاتا رہے، تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ کی عبادت کیجئے، اس مالک حقیقی کی قدرت کی نشانیاں جگہ جگہ کار فرما ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ پورا نظام چلانے والا ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، حقیقی مالک وہی ہے۔ اور بعض آج کل ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دہریہ نامی ایک مذہب بھی ایجاد ہوا ہے، اور پرانا چلتا ہوا یہ آ رہا ہے۔ امام اعظم کے دور میں بھی یہ لوگ تھے کہ یہ کائنات کا نظام
خود بخود چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے. اور نہیں بھائی، کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے. آہستہ بولیے ذرا، تھوڑا اور آہستہ بول دیجیے، چلو ذرا اونچی بول دیجیے ذرا جناب. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک دور ہے، اور آپ کے مخالفین یہ دہریے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک مرتبہ آ گئے، اور قتل کرنے کے لیے جب آئے تلواریں نکال لی، انہوں نے تلواریں نکال لی، اور تلواریں نکال کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا میری ایک بات سن لو، پھر چاہو تو مجھے قتل کر دینا، ایک بات میری سن لو. تفسیر کبیر میں امام راضی نے لکھا ہے اس کو، سورۃ البقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ایک بات سن لو میری. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کشتی سمندر میں ہے اور بڑا بوجھ اس پر لدا ہوا ہے، اور ہوا کے تیز جھونکے اس کو جناب والا لگ رہے ہیں، اور سمندر کی دریا کی سمندر کی لہریں اس کو ڈگمگ بھی نہیں کر رہی، کوئی ملاح بھی نہیں ہے، ملاح بھی نہیں کوئی، اور وہ سیدھی اپنی سمت میں جا رہی ہے، تو جو بندہ یہ کہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ عقل سے فارغ ہے، عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ کشتی دریا میں یا سمندر میں بھی ہو، بوجھ بھی اس پر ہو، ملاح بھی کوئی نہ ہو، ہوا بھی تیز، جھونکے بھی تیز، اور لہریں بھی اٹھ رہی ہوں، اور وہ اپنی سمت بھی جا رہی ہو، عقل نہیں مانتی. آپ نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا. امام راضی نے کہا جب آپ نے یہ مثال لی ان دہریوں نے مان لیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کشتی دریا میں سمندر میں ایسے چل ہی نہیں سکتی. فرمایا تم نے خود ہی تو کہا نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام حادثاتی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات کا نظام ایک منظم انداز میں چلانے والا الہ مالک خالق ہے، تو نظام چل رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کر کے اس کے آگے جبین نیاز جھکانے کو بندے کا دل کرتا ہے. اللہ کریم ساری زندگی اس مالک کی حقیقی کو الہ واجب الوجود سمجھتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کی مالک توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے روزے رکھنا، نماز فجر کی ادائیگی اور یہ درس قرآن و حدیث میں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.